اور ہم اس وقت جو ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے ہیں وہ ایک ذاتی تجربے کی بنیاد پہ میں نے کیا کہ جب میں نے آ رہی تھی ڈرائیو کرتے ہوئے تو میں نے بہت سے لوگوں کو غصے میں دیکھا اور کچھ لوگوں سے بات کو تو لگتا ہے کہ وہ روزہ رکھ کے وہ ہمارے پہ ہی احسان کر رہے ہیں بھائی، مطلب روزہ رکھ لیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن کسی کی دل آزاری وہی بات کہ وہ جو ہے وہ پھر جب تک وہ جس کا دل دکھا ہے وہ معاف نہیں کرے گا تو معافی نہیں ہوتی ہے، اور کہتے ہیں بچنا چاہیے اس وقت سے کہ جب آپ کسی کی دعا میں یا بد دعا میں شامل ہو جائیں اور آپ کا ذکر کر کے رویا جائے، یہ بہت بڑی میرے خیال سے اس دنیا میں بھی اس بندے کے لیے سزا ہے اور آخرت میں بھی۔ جی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی قاری صاحب کہ اصل صبر یا روزہ کی اہمیت کیا ہے؟ بیکاز ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جی سحری کر لی، پراٹھے کھا لیے، اس کے بعد افطاری کے وقت پھر ہم لوگوں نے کھانے ہیں پکوڑے اور چاٹ وغیرہ، تراویح پڑھ لی اس کے بعد پھر۔ دیکھیں کہ یہ حقیقت ہے، ہم اس بات کو ہمارے ایمان ہے تسلیم کرتے ہیں کہ روزہ فرض ہے جی جیسے باقی عبادات حج جو حج اس کے بعد نماز کلمہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے تو روزہ بھی فرض ہے، لیکن باقی جیسے عبادت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نماز کے اندر بھی چوری نہیں کرنی۔ چوری مطلب کیسے ہوتا ہے کہ رکوع صحیح طریقے سے کرنا ہے، سجود صحیح طریقے سے کرنا ہے، آپ نے جب کھڑے ہونا ہے قرات صحیح طریقے سے کرنی ہے۔ تو اسی طرح روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف آپ نے بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب آپ کھا رہے ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اتنا ہے کہ آپ نے اب بالکل پیٹ بھر کر کھا لیا تو ساتھ والے کو دیکھو، ہاں بالکل صحیح، کیونکہ وہ بھوکا تو نہیں ہے، اس نے بھوکا پیاسا ہو کر روزہ تو نہیں رکھا۔ اگر وہ بھوکا پیاسا رہ گیا، اس نے بھوکا پیاسا روزہ رکھ لیا تو سمجھو آپ کو بھی روزہ نہیں ہوا۔ ہاں اس لیے سب سے پہلے روزہ میں یہی سکھاتا ہے نا کہ دوسروں کی مدد کریں۔ جیسے آج آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنا نام مطلب نام تو نہیں کہتا، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہتے ہیں ہم راشن بانٹ رہے ہیں، ہاں تصویریں کھینچ کے لگا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ یہ روزے کا نام نہیں، یہ دکھلاوا ہے۔ تو روزہ دکھلاوے کو پسند اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں کرتی۔ بالکل اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی انسان کامیاب ہوا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بزرگ اور بڑے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ جھکا رہتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح انسان جو اچھا ہوتا ہے اور مخلص ہوتا ہے، جس کے اندر صبر ہوتا ہے، جو روزہ دار حقیقت میں روزہ دار ہوتا ہے وہ جھکا ہی رہتا ہے۔ ڈاکٹر عارفہ صدیقہ سیدہ عارفہ جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم وہ سوال جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے پوچھنے چاہیے کہ جی وہ کرے ہوتے ہیں کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، روزے کتنے رکھے، بلکہ ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ تم صبح نظر نہیں آئی، کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، چاہے وہ محلے دار ہو، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کیا میں کسی کام تمہارے آ سکتے ہوں یا آ سکتا ہوں۔ یہ کام چھوڑ کے ہم پتہ نہیں کس زون میں رہ رہے ہیں، لیکن کوشش کریں گے جی اس رمضان میں ایک دفعہ پھر کوشش کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار سکیں کہ وہ بغیر تحقیق کے بات کو آگے بڑھا دے دیں۔ افواہیں لوگ پھیلاتے ہیں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ اچھا سب سے بڑی یہی میں تو اس بات کو آپ کے ساتھ مطلب کہ مل کر یہ چلوں گا کہ اس بات کو منافقت کے ساتھ بالکل صحیح، منافقت، کیونکہ جس انسان کے اندر منافقت ہو وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں، ایسے اس کے اندر مطلب وہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ مسلمان اور نامسلم سے جو بڑا وہ ہوتا ہے نا رتبہ وہ منافق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم رددنا اسفل السافلین کہ جو منافق انسان ہوتا ہے وہ جہنم کے نچلے سے نچلے گڑھے میں گرے گا۔ تو اس لیے ہمیں منافقت سے پاک ہونا چاہیے۔ جب دل منافقت سے پاک ہو جائے گا انشاءاللہ وہ دل کے اندر باغ و باغ و نور آ جائے گا، اور انشاءاللہ وہ ایک اچھی ہمیں پلیٹ فارم میں وہ دل کرے گا انشاءاللہ۔ بالکل صحیح، تو جب تک ہم دل سے یہ چیزیں نہیں نکالیں گے تب تک ہم ان چیزوں سے کبھی